الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، جہ و جلال اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعد از تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ اور اسلام کی پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر یا جس ٹاپک پر لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے عشق مجازی کے نقصانات۔ محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی شروعات کروں، ایک بنیادی فرق میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ عشق اور محبت کے اندر فرق کیا ہے؟ عشق اور محبت دو جملے ہیں، ان دو جملوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ محبت یہ ماں سے کی جاتی ہے، بہن سے ہوتی ہے، بھائی سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، اپنے خاندان سے، اپنے ریلیٹیو سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن وہیں پر عشق یہ کالجز کے اندر پڑھنے والے اپنی لڑکی دوست کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو انگریزی کے اندر گرل فرینڈ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ ہے عشق ہوتا ہے۔ وہ یہ بنیادی فرق آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ عشق کے بدلی عشق کی جگہ محبت کو لے جا کر چسپاں کر دیتے ہیں۔ عشق اور محبت کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یاد رکھ لیجئے، بعض لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے لیے آپ عشق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ جو لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اس لفظ کو آپ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اس کے نبی سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے نبی کی اتباع کرو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے محبت کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے احب یعنی محبت کا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے، لہذا اللہ کے نبی کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا جائے، نہ کہ اللہ کے نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف رواں دراں ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک دائرانہ نظر دوڑائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آج دنیا کے اندر ہر صبح میں نکلنے والا سورج کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر اپنے ساتھ لے کر اس دنیا کے اندر طلوع ہو رہا ہے۔ اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں، رسائل کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اندر آپ نیوزوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں بچہ اور بچی کالجز کے اندر ایک دوسرے سے عشق کیا کرتے تھے، عشق میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، اس نے اپنی جان کو اس نے گنوا دیا ہے، اپنے جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ آئے دن یہ اخبارات کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس عشق بازی پر روک ٹوک لگا سکیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا پڑھ کر
قرآن اور حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ واجبی فریضہ ہے کہ ہم جب اپنی بچیوں کو کالجز میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، یا اگر آپ اپنی بچیوں کو موبائل فون وغیرہ دے رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ صرف ہماری میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے، ہر اس عورت کی جو ماں کہلاتی ہے، ہر اس شخص کی جو باپ کہلاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو موبائل فون دے رہے ہیں تو اس کا جائزہ لیں. اپنے بچوں کے پاس سے موبائل کو مانگ کر دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے. کئی غلط لوگوں کا نمبر تو اس کے اندر نہیں ہے، کئی غلط لوگوں سے آپ کی بیٹی کے تعلقات تو نہیں ہے. آپ اپنی بیٹیوں کا جائزہ لو. موبائل اس کے ہاتھ میں دے رہے صحیح اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کا جائزہ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بچی پر آپ زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، زیادہ بلیو کر رہے ہیں، وہی بچی کل آپ کے ساتھ معاشرے کے اندر آپ کی نام کو کٹوا کر لوگوں کے سامنے، سماج والوں کے سامنے آپ کی بدنامی کرنے لگے. اب اس کے کہ وہ بچی آپ کی بدنامی معاشرے کے اندر کرے، آپ اپنی بچیوں کا جائزہ لو کہ آپ کی بچی کالج میں جا رہی ہے، آپ کی بچی موبائل استعمال کر رہی ہے، کہیں اس کے اندر اس کا غلط تعلقات تو نہیں ہے، کسی غیر محرم سے اس کے تعلقات تو نہیں ہیں. آج ہم اپنی بچیوں کا جائزہ نہ لینے کی وجہ سے یہ عشق بازی کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمان بچیوں کا وہ غیر مسلموں کی محبت کے چکر میں پڑ کر اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہے، اسلام سے مرتد ہو رہی ہے. اس کے ذمہ دار کون اسلام سے مرتد ہو رہی ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو کالجز کی، یونیورسٹی کی تعلیم تو دیا، اپنی بچیوں کو بڑی بڑی ڈگریاں تو ہم نے پڑھایا، MBBS MBA BA جیسی بڑی بڑی ڈگریاں ہم نے ان کو دلوایا، لیکن ہم نے کبھی اپنی بچی کو دین کی تعلیم نہیں دیا، دین کے بارے میں ہم نے اس کو کبھی نہیں بتلایا. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر آپ کی بچی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، اگر آپ کی بچی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، تو اس کی ذمہ دار وہ بچی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جو اپنی بچیوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں. آئیے عشق مجازی کے نقصانات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں. عشق مجازی کا پہلا نقصان انسان کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے. حیا ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے پاس حیا نہ ہو تو وہ معاشرے کے اندر جی نہیں سکتا ہے. حیا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. حیا کے بغیر انسان بے شرم ہو جائے، بے حس ہو جائے ایسا انسان معاشرے کے اندر، لوگوں کے درمیان میں، اپنے افراد کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں، اپنے معاشرے سوسائٹی کے درمیان میں زندگی نہیں بسر کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستین شعبہ. اے لوگوں سنو، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں. اور آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ جو حیا ہے یہ ایمان کے حصوں میں سے ہے. اگر کسی کے پاس حیا ہے تو اس کے پاس سمجھو کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے. اگر کسی کے پاس حیا نہیں ہے تو گویا کہ سمجھ لو کہ اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس حیا نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی. پچھلے انبیاء سے، پہلے انبیاء کے بارے میں جو باتیں چلی آ رہی ہے اس میں سے جو باتیں یاد رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب زمانے کی آنکھوں کے اندر حیا نہیں ہے، جب تمہارے اندر حیا کا مادہ ختم ہو گیا ہے تو تم جو جی چاہے کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اللہ کے نبی کے اس فرمان کو یاد رکھ لینا. اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والیوں اور بے حیائی کے ساتھ اپنے جسم پر پردہ ڈال کر کالجز کو نہ جانے والیوں، اپنے ماں باپ کی ناک کٹوانے والیوں، اللہ کے نبی کے اس فرمان کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لینا. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جس کے اندر حیا نہ ہو اس کے اندر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو انسان جو چاہے کرے، اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ حیا بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے بھائی. اسی لیے نا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حیا آ جائے, یہ حیا انسان کو اجاگر کر دیتی ہے, یہ انسان کے مقام کو, مرتبے کو, اس کی اسٹیٹس کو بڑھا دیتی ہے. اور جس کے اندر بے حیائی آ جائے, یہ انسان پر داغ لگا دیتی ہے, انسان کی بدنامی کر دیتی ہے معاشرے کے اندر. آج دیکھو کتنے سارے لوگ آپ کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں جس کے پاس کوئی حیا نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ برا بھلا کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ لعن طعن کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ بدزنی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے حیا بن کر آپ کے درمیان زندگی گزار رہا ہے. یہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جس کے پاس حیا ہے تو سمجھو ایمان ہے, جس کے پاس ایمان ہے تو سمجھو حیا ہے. حیا یہ ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے. اسی طرح سے عشق مجازی کے نقصانات میں سے ایک دوسرا نقصان وقت کا ضیاع ہے, وقت کی بربادی ہے. یہ جو کالج میں جانے والی ہے نا, یہ جو کالجز میں جا رہے ہیں آج ہمارے بچے, آج ہمارے نوجوان بھائی, آج ہماری نوجوان بچیاں, یہ کالجز کے اندر جا رہی ہے نا, جب یہ جا رہی ہے تو عشق مجازی کے اندر اپنے وقت کو برباد کر رہی ہے. یہ اپنے وقت کو برباد کر رہی ہے, اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ اس عشق مجازی کے اندر اپنی زندگی کے لمبے عرصے کو یہ برباد کر رہی ہے, جس کی عشق کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا اس حدیث کو غور سے سن لو, جو کالجز میں جانے والے ہیں اور جو کالجز میں جا رہے ہیں وہ بھی سنیں, جو کالجز میں جانے والیاں ہیں وہ بھی سنیں, اور جو ماں باپ بچیوں کے یہاں پر آئے ہیں وہ بھی اس حدیث کو غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن 5. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہٹیں گے نہیں, یعنی قیامت کے دن ابن آدم کا بیٹا اپنے رب کے پاس سے اپنے قدم کو 1 انچ بھی نہ ادھر کر سکتا ہے نہ ادھر کر سکتا ہے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا, عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا. اے میرے بندے بتا, تو نے عمر کو کہاں پر گزارا, 60 سال یا 70 سال یا 80 سال, جو بھی میں نے تجھے عمر دیا تھا تو نے اس عمر کو کہاں پر گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا, اور جوانی کو تو نے کہاں پر برباد کیا, جوانی کو تو نے کہاں پر گزارا. تیری جوانی کہاں پر گزری, تیری جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری, یا تیری جوانی مے خانوں کے اندر گزری, یا تیری جوانی لوگوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے تیری جوانی گزری, یا تیری جوانی شراب کے اڈوں پر, زنا کے اڈوں پر تیری جوانی گزری. اس سوال کا جواب مجھے بھی دینا ہے, اس سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے, اور ہماری قوم کی مسلم بچیوں کو بھی دینا ہے, اور ہمارے قوم کے مسلم بھائیوں کو, نوجوان بھائیوں کو بھی سوال کا جواب دینا ہے. رب کے پاس کیا جواب دوں گے جب رب تمہارے پاس سوال کرے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے جو عمر دیا تھا نا, اس عمر کو تو نے کہاں پر گزارا, اس وقت کو تو نے کہاں پر گزارا, جوانی کی جو ایام تھی, جوانی کا جو وقت تھا, اس کو تو نے کہاں پر گزارا. اللہ کے پاس کیا جواب دو گے, کبھی سوچا ہے اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اے لوگوں سن لو, اے وقت کو برباد کرنے والیوں, اے وقت کو برباد کرنے والوں, اے چیٹنگوں کے اندر, موبائل فون کے اندر, چیٹنگوں کے اندر وہ وقت کو برباد کرنے والوں, اللہ کے نبی کی اس حدیث کو تو سن لینا. فرمایا نعمتان مغبون, 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر آج لوگ بہت